بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت مہین پوری کر دی جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک کے برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی۔ اب جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے۔ جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے؟ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ سامعین، روح کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوئی۔ روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی کی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ سامعین، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک جو کہ نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اگر نیک روح ہو تو اس کو خواب بھی نیک آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اور اس طرح نیک روح جب خواب میں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور وہ خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایسی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ سامعین، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے۔ سامعین، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے کہ جب خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم ہی میں رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ سامعین، اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو اس کی روح
ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک رستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں۔ وہاں یہ نیک روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے، اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم ہی میں قید ہوتی ہے اور اس کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر انسان نیک اور اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے۔ اس علم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں پر جا سکتا ہے۔ سامعین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کے خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو انسان کو اچھے خواب آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔